الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، شفیع روز شمار، محبوب پروردگار، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پر کھول دیے. جب تک حالات کی وجہ سے مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، لوگوں کے دلوں میں ایک تڑپ محسوس ہو رہی تھی. جو صحیح معنوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جو صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تڑپتا ہے. اور یہ تڑپ واقعی اس وقت دیکھی گئی جب بڑی سختی تھی مسجد میں آنے کی. کافی لوگ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے ہم کو مسجد میں آنے کا موقع مل جائے. چند حضرات کو موقع مل جاتا تھا، وہ آتے تھے، لیکن بہت سارے حضرات جو اس بات کا احساس کرتے رہے اور ذکر بھی کرتے رہے کہ مسجد میں ہم کو آنے کا موقع مل جائے. اس سے ایک بات کی سیکھ ملی، اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ چیز کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. بہت سارے لوگ مسجدوں کی قدر نہیں کر رہے تھے. مسجد کی قدر ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن ہو گیا، لوگوں کو مسجد کی بھی قدر معلوم ہو گئی. جو دیندار ہیں، جو پہلے سے نمازی ہیں، ان کی نزدیک تو قدر ہے ہی ہے، لیکن بہت سارے جن کو عید، بقرعید اور جمعہ ہی نصیب ہوتی ہے، وہ بھی جب مسجد کے دروازے بند دیکھے تب ان کو احساس ہوا کہ مسجد بھی کوئی چیز ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد میں آنے کے لیے ہر ایک تڑپتا ہے. اور آپ کو اگر حقیقت بات بتاؤں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ مسجد میں جو آ کر کے سجدہ ریز ہوتا ہے تو یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتی ہے. مسجد کا ایک ایک حصہ جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرتا ہے. اللہ تیرے اس بندے نے مجھے آباد رکھا ہے. اور جو بندے مسجد کو آباد رکھتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے مسجد کہ اللہ انہوں نے میری مسجد کو آباد رکھا، تو اس کو آباد رکھ. تو مسجد کو آباد رکھنے والے ہمیشہ آباد رہتے ہیں، اور جو مسجد کو ویران کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ویران ہو جاتے ہیں. وہ دل سے بھی ویران ہیں اور ظاہری باطنی ہر اعتبار سے
وہ ویران ہیں جنہوں نے مسجد کو ویران کرنا چاہا۔ الحمدللہ مسلمان کبھی مسجد کو ویران نہیں کرنا چاہتا، بلکہ مسلمان مسجد کو آباد کرنا چاہتا ہے، اور اس بات کا احساس دنیا کو ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی عبادت اور مسجد کے لیے بڑی تگدو کر سکتا ہے، بڑی کوششیں کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو آزمایا بھی کہ دیکھیں کتنا ان کے اندر صبر ہے، لیکن ہم نے جو صبر کیا وہ حالات کی وجہ سے، حالات ایسے تھے کہ اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، معاملات ایسے سامنے آ رہے تھے جس کی وجہ سے مساجد کھولنے کے لیے کوشش کرنا بھی ایک طرح سے بہت ہی اہم اور مشکل محسوس ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا۔ جیسے ہی 11ویں کا مہینہ آ گیا، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف جیسے آ رہی ہے، ویسے ہی الحمدللہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے، اور انشاءاللہ یقین ہے کہ وہ جو وبا ہمارے سامنے تھی، یہ جس وبا کی تکلیف محسوس کر رہے تھے، جس وبائی بیماری کی وجہ سے ہمارے اندر ایک خوف، ایک دہشت طاری تھا، وہ انشاءاللہ وبا ختم ہو جائے گی۔ ویسے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی حد تک وہ ختم ہو چکی ہے، کہیں کہیں اس کے کچھ اثرات باقی ہیں، اور ایک جب وبا پھیلتی ہے تو اس وبا کا اثر کچھ دنوں تک رہتا ہے، کافی دنوں تک، اور ایک بڑی خطرناک پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا تھا وبا نے، اس لیے حالات اتنے زیادہ خطرناک تھے، سنگین تھے۔ بہرحال ہم نے جس طریقے سے صبر کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بہتر صلہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ آج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے تو دل ہی دل میں شکر بھی ادا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم جذبہ دل میں پیدا کرنا ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہے، جو اپنے رب سے ملنا چاہے تو وہ اچھا عمل کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ قرآن کریم 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، بڑا ہی پیارا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے۔ اب ہم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ سے ملاقات نہ کرنا چاہے؟ ہر ایک کی دلی آرزو اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں۔ ذرا رک کر کے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں تو اور مزید اس کا احساس دل میں پیدا ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی شخصیت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے، کوئی پرسنالٹی زیادہ مشہور ہو جاتی ہے اور اس کا زیادہ چرچا ہوتا ہے تو لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں، اسے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور کہیں اگر ملاقات ہو جائے تو پھر اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی سائن لینے کے لیے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے فوٹو نکالنے کے لیے، سیلفی لینے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں۔ ایک دنیا میں مشہور انسان، جبکہ وہ انسان ہی ہے، مشہور ہو گیا ہے کسی فن کی وجہ سے یا اس کی کوئی خوبی کی وجہ سے، اگر مشہور ہو گیا تو انسان اس سے ملنا چاہتا ہے۔ زیادہ دور نہ جاؤں تو ہمارے نوجوانوں کو بہت جلد اس کا احساس ہو جائے گا۔ ایک کرکٹر جو بہت زیادہ مشہور ہے، اگر وہ آ جائے تو لوگ اس کو ملنا چاہیں گے، اس کو دیکھنے کے لیے تڑپ جائیں گے، پوری بھیڑ لگ جائے گی۔ تو ایک انسان دنیا کے اندر مشہور ہو جاتا ہے تو اس سے لوگ ملنے کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں کہ ایک بار اس سے ملاقات کر لیں، ایک بار اس سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ اللہ اکبر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو اللہ رب العزت ہے، جس نے سب کو پیدا فرمایا، اور عالم یہ ہے کہ شاہکار عالم، اللہ کی تخلیق کے سب سے عظیم شاہکار ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ جس طریقے سے حضور کو اللہ نے سنوارا،
اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ سے ملاقات کرنے کو کون نہیں چاہتا ہے؟ کون ایسا دل ہے جو اللہ سے ملاقات کا خواہ نہیں ہو، خواہش مند نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی فطرت کو جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، میری ملاقات کی خواہش تمہارے اندر ہے تو ابھی سے لگ جاؤ، نیک عمل کرتے رہو، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی، شرف لقاء حاصل ہوگا۔ اب وہ ملاقات کیسی ہوگی، ملاقات کی کیفیت کیا ہوگی، اور اللہ سے ملاقات کرنے والے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اس کے اندر کیا کیفیت ہو سکتی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہاں تو یہ کہ اللہ کے جو ولی ہو جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے، ان سے جو قریب ہو جاتا ہے، ان سے جو ملاقات کر لیتا ہے، اور اللہ کے ولی نے اگر اس پر ایک نگاہ ولایت ڈال دی تو اس کی زندگی بدل دیتے ہیں، اس کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے کبھی کہا تھا کہ حضرت سیدنا باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے ولی کامل گزرے ہیں، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا عالم یہ تھا کہ مریدین کی تعداد آتی رہتے، مریدین ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک بار خانقاہ میں، جب آپ کی خانقاہ میں لنگر وغیرہ جو تقسیم ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، رات کا وقت تھا، آپ اپنے بستر پر تشریف لے گئے تھے، لیکن پتہ چلا کہ کچھ مہمان آ گئے ہیں، مہمان آ گئے ہیں۔ جیسے ہی مہمانوں کی آمد کی خبر لگی، آپ تشریف لائے اور آپ نے مہمانوں کا استقبال کیا، بٹھایا۔ اتفاق ایسا کہ جس وقت مہمان آئے تھے خانقاہ میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اب آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آ جائے اور کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے ہم انتظام کریں گے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب کہ کھانے کا ٹائم ہے، دور سے سفر کر کے مہمان آئے ہیں۔ حسن اتفاق کہ جب وہ مہمان مریدین جب آ رہے تھے تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید نان بائی جو روٹیاں بناتے تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت ہمارے پیر صاحب کے مہمان آئے، مریدین آئے ہیں، اب خانقاہ میں کھانے کا تو انتظام نہیں ہوگا، حضرت پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے فوراً جلدی جلدی روٹیاں بنائی، کھانا تیار کیا اور ادھر فوراً لے کر کے حاضر ہو گیا۔ جیسے ہی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، کھانا حاضر ہو گیا، حضرت دیکھ کر کے مسکرایا، آپ نے فرمایا بہت اچھا کام کیا تم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مہمانوں کے کھانے کا انتظام میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیسے انتظام کروں، کہاں سے انتظام کروں، کس کو بلاؤں، لیکن تم اتنی جلدی کھانا لے کر کے آ گئے، اور کیسے تمہیں پتہ چلا؟ تو اس نے کہا حضور میں نے دیکھ لیا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں مریدین آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، مجھے احساس تھا کہ آپ کو کہیں تکلیف نہ ہو، اس لیے میں فوراً لے کر کے پہنچ گیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سارے مریدین کو کھانا کھلایا اور ان سے کہا جاؤ فلاں کمرے میں، حجرے میں آپ آرام کرو، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، اس کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ ان کو آپ نے بھیج دیا، لیکن کچھ لوگ باہر کھڑے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مرید نان بائی کو بلایا، ادھر آؤ، آج تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے، آج تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے، اس لیے میں تجھے بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے ولی جب یہ کہہ رہے ہیں میں تجھے دینا چاہتا ہوں، میں تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک ولی جب یہ کہہ رہا ہے کہ تو مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، تو اللہ نے انہیں اتنی قوت دی ہے، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں، تبھی تو وہ فرما رہے ہیں کہ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ فرمایا کہ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، مرید بھی بڑا عظیم تھا، اس نے کہا حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، دنیا تو فانی ہے، سب ختم ہونے والی ہے، بس میری ایک تمنا، ایک آرزو یہ ہے، مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے، مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے۔ جیسے ہی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مرید نان بھائی روٹیاں بنانے والا، اس نے جب یہ کہا کہ حضور مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے، اب ذرا آپ سوچئے کہ وہ ولایت کی منزلیں طے کر چکے ہیں، معرفت کی اعلیٰ منزل پہنچ چکے ہیں، حقیقت کی منزل حاصل ہو چکی ہے، تو اتنی بلند منزل پر وہ پہنچ چکے ہیں، اب اگر ان کو بنانا ہے تو کیسے بنائیں، کس طرح سے عطا کریں؟ لیکن ولی کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا میں دے سکتا ہوں، لیکن تمہارے اندر ظرف نہیں ہے،
تیرے اندر ظرف نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے کہ تو برداشت نہیں کر سکے گا. جو کئی سالوں کے مجاہدے سے میں نے معرفت کا جام پیا ہے, اگر ایک لمحے میں عطا کر دوں تو تیرے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے, برداشت نہیں کر سکے گا, لہذا کوئی اور دوسری چیز مانگ لے, کوئی دوسری اور چیز مانگ لے. یہاں بھی ایک بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں, اللہ کے ولیوں کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. اللہ اکبر, وہ جو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ میں دے سکتا ہوں, کیا وہ مقامات جو آپ نے کئی سال کے ریاضت, مجاہدات, عبادت کے بعد حاصل کیے ہیں, کیا وہ نہیں دے سکتے ہیں؟ ان کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے, مگر ان کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ ان کے اندر وہ ظرف نہیں ہے, یہ برداشت نہیں کر سکیں گے, اس لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی اور چیز مانگ لے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہتے رہے, مگر مرید بھی, نانبائی بھی ضد پہ آ گیا, نہیں مجھے لینا ہے تو بس وہی ایک چیز ہے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اس نے کہا کہ اگر مجھے آپ دینا چاہتے ہیں تو بس مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے. یہ بھی ایک بڑی عظیم خواہش تھی. خواہش ہو تو ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم جائیں تو ہمارے دل کی آرزو یہ ہو کہ ہمیں تقوی مل جائے, پاکیزگی مل جائے, اچھا عمل مل جائے, عبادت کا شوق مل جائے, رب کی ملاقات کا ایک شوق حاصل ہو جائے. تو مرید بھی یہی تمنا کر رہا ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت اس کو سمجھایا, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس نے کہا کہ اگر آپ کو عطا کرنا ہے تو بس میری ایک آخری خواہش ہے, ورنہ پھر رہنے دیجیے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں نے تو وعدہ کیا ہے, میں نے تو وعدہ کیا ہے, مانگ, کیا مانگنا چاہتا ہے میں دوں گا, میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا, لہذا آ جاؤ. آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا, بس سینے سے لگا لیا. تاریخ گواہ ہے, اس وقت جو مریدین وہاں سب موجود تھے, دیکھنے والے دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے. یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہیں اور نان بھائی کون ہیں. ظاہر و باطن دونوں طرف سے آپ نے اسے بدل دیا تھا, یعنی ولایت کی اعلیٰ منزلیں بھی عطا کر دی اور چہرے مہرے کا بھی فرق ظاہر نہیں ہو رہا تھا. دیکھنے والا یہ محسوس کر رہا تھا کہ جو شکل حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہی شکل نان بھائی کی ہو گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت اور طاقت ہے جو اللہ کے ولی عطا فرماتے ہیں. مگر چند لمحات گزرے, یعنی تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ نان بھائی انتقال کر گیا, اس کا انتقال ہوا. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلے فرمایا تھا وہ اسی لیے فرمایا تھا کہ جو اللہ کی معرفت کا جام میں نے کئی سالوں کے مجاہدے کے بعد حاصل کیا ہے, ایک ہی لمحے میں اگر اس کو پلا دیا جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکے گا. اس لیے آپ نے پہلے سمجھایا تھا, مگر اس نے ضد کیا, آپ نے عطا فرمایا, قوت برداشت نہیں تھی, انتقال کر گیا. اس عظیم واقعے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے ولی کو جب اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ جو ان سے قریب ہو جاتا ہے ان کی وہ زندگی کو بدل دیتے ہیں, ان کی آخرت کو سنوار دیتے ہیں, ان کے دل میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں. تو جو اللہ سے قریب ہو جائے اس کا عالم کیا ہوگا, جو اللہ سے قریب ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت کا عالم کیا ہوگا. آج ہم دنیا والوں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان سے قریب ہو جائیں گے تو ہمارا کچھ بھلا ہو جائے گا, ان سے قریب ہو جائیں گے تو ہمارا بھلا ہو جائے گا. دنیا والوں سے قریب ہونے میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے دنیاوی دولت کے. دنیاوی دولت, مال, جائیداد, یہی چیز حاصل ہو سکتی ہے, مگر آخرت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. لہذا اگر آخرت اور اللہ سے ملاقات کا اگر شوق ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو اور دل میں بسا لو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرنا شروع کر دے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی. اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کب کب کس طریقے سے ہو سکتی ہے, انشاءاللہ اس پر کچھ تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی. آج خصوصیت کے ساتھ ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام آئے ہیں, نصیحتیں ہیں, وہ ہماری دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے لیے سب سے بہتر ہیں. اس سے بہتر احکام ہمارے لیے نہیں ہیں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ کچھ اور حالات ہو جائیں گے, کبھی کچھ اور چیزیں ہمارے لیے آ جائیں گی تب ہم کو اس پر قبول کرنا ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
کیا اب جو قرآن نازل ہوا ہے اس کے بعد اب کوئی اور کتاب اللہ نازل ہونے والی ہے؟ نہیں، یہ آخری کتاب ہے، اور ہمارے آقا اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اب نہ کوئی دوسری کتاب آسمانی نازل ہوگی، نہ کوئی رسول آنے والے ہیں۔ جو رسول آخری تھے وہ تشریف لائے، اور جو آخری کتاب تھی اللہ نے نازل فرما دی۔ اب قیامت تک یہی قرآن ہے اور اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، لہذا ہمیں اس پر قائم رہنا ہے اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لہذا جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کے حالات کے لیے کوئی دوسرے نئے احکام ہمارے لیے آ جائیں، اب نئے احکام نہیں آنے والے۔ تبدیلی کی بات سوچ رہے ہیں کہ اب ماڈرن زمانہ ہے، اب ہمارے لیے کچھ ماڈرن طریقے آنی چاہیے، ماڈرن انداز میں ہمارے لیے کوئی دین اور کوئی شریعت، کوئی احکام آنا چاہیے۔ یہ غلط خیال ہے، یہ ذہن سے نکال دیں۔ ہمارا مذہب اسلام، ہمارا دین، ہمارا قرآن جو آج سے 1450 سال پہلے تھا، آج بھی وہی ہے اور قیامت تک کے لیے وہی رہے گا۔ اور جو لوگ یہ ابھی تک سمجھ رہے تھے کہ اب کے حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نئے قوانین آ جائیں گے تو اچھا ہوتا، ان کے لیے اس میں اشارہ ہے کہ قیامت تک اب کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے دنیا میں نازل فرمایا ہے کہ اب ہر دور، ہر زمانے کے لیے یہی قرآنی احکام کافی ہیں، یہی قرآن ہر زمانے کے لیے ہوں گے۔ اسی تحت الحمدللہ ہماری شریعت مطہرہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہر زمانے کے حالات کے اعتبار سے شریعت کے احکام ہمارے پاس موجود ہیں، ہر دور کے اعتبار سے، ہر ماحول کے اعتبار سے ہمارے لیے شریعت مطہرہ کے احکام ہمارے پاس موجود ہیں۔ شاید ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کا ایک خیال یہ بھی ہو کہ علماء بیٹھ کر کے کچھ الگ طریقے سے قوانین بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، وہی قوانین ہمیشہ کے لیے ہیں۔ البتہ قرآن و حدیث کے اندر جو قوانین، اصول اور ضابطے ہیں، ان سے کہیں نہ کہیں اشارے حاصل ہوتے ہیں، تو جدید طرز کے ماحول کے لیے، جدید حالات کے لیے وہیں سے کہیں نہ کہیں اشارہ ملتا ہے، جس اشارے کے تحت علماء اس بات کا ثبوت پیش فرماتے ہیں کہ آج کے اس دور کے لیے اس قانون کی روشنی میں یہ مسئلہ ہے، اس قانون کی روشنی میں یہ مسئلہ ہے، اس اصول اور ضابطے کی روشنی میں مسئلہ ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی لاک ڈاؤن کے حالات میں جمعہ کے متعلق لوگوں کے درمیان بڑی غلط فہمیاں ہو رہی تھیں کہ مسجد میں اگر جمعہ نہیں پڑھی جا رہی ہے، باہر اگر ہم نے پڑھنا ہے تو اس کے لیے کیا قانون ہے، اس کے لیے کیا اصول ہے، کیا ضابطے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے اپنے مرضی کے مطابق جہاں چاہا وہاں پر جمعہ قائم کر لیے۔ یہ بات تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ نماز کا جن کو شوق ہے اور نماز جن پر فرض ہے انہیں تو نماز پڑھنا ہی ہے، نماز جن پر فرض ہے انہیں نماز پڑھنا ہی ہے۔ اگر مسجد بند ہو جائے یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی نوبت آ جائے تو اس کی وجہ سے نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ نماز تو الحمدللہ گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب کچھ حالات کی وجہ سے مسجد اگر بند ہو گئی، اس کی وجہ سے اگر یہ حکم پیش کیا گیا، ایسے اصول اور ضابطے پیش کیے گئے کہ جو حضرات گھروں میں ہیں وہ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھیں، تو اب کچھ لوگوں کو اس میں اعتراض ہوا کہ جمعہ کے دن ہم جمعہ کی نماز کیوں نہ پڑھیں، ظہر کی نماز کیوں پڑھیں۔ تو ظہر اور جمعہ کے اس مسئلے میں کافی لوگوں کے درمیان مسائل پیدا ہوئے اور شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ جو حضرات ہمارے پاس آئے ان کو میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ بعد میں فرض ہوئی، 5 وقتہ نماز پہلے فرض ہو چکی ہے، جمعہ کی فرضیت کا حکم بعد میں آیا ہے۔ تو جمعہ کی فرضیت کا حکم جب آیا تو اس کے ساتھ کچھ شرطیں لگی ہوئی ہیں، وہ ہے جمعہ کے لیے مصر یا فنائے مصر ہونا شرط ہے، مصر یعنی شہر، لہذا گاؤں اور دیہات میں جمعہ فرض نہیں ہے۔ اس بات کو آپ احادیث کریمہ کی روشنی میں فقہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیہات کے اندر جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو جو حضرات گاؤں اور دیہات میں رہتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ظہر کی ہی نماز پڑھیں گے، جمعہ کے دن بھی ان کے لیے ظہر ہی کی نماز ہے، کیونکہ جمعہ جو فرض ہوئی ہے، جمعہ کی نماز جو فرض ہوئی ہے وہ شہر کے اعتبار سے فرض ہوئی ہے، لہذا جب کوئی گاؤں دیہات والے شہر میں آ گئے تو وہ جمعہ کی نماز پڑھیں گے، لیکن اگر گاؤں اور دیہات میں ہے تو وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ ظہر ہی کی نماز پڑھیں گے، تو ان پر ظہر فرض ہے۔ اسی طرح سے اور جو جمعہ کی شرطیں ہیں
اذن عام ہونا چاہیے. اذن عام کی ایک شرط ہے، یعنی عام اجازت ہونی چاہیے. عام اجازت اگر نہیں ہو رہی ہے تو اب جو حضرات عام اجازت نہ ہونے کی بنیاد پر اپنے اپنے گھروں میں موجود رہے، ان کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ وہ اپنی اپنی ظہر کی نماز ادا کریں، کیونکہ جمعہ ان پر فرض نہیں رہ گئی. تو اب اس میں جو لوگ یہ کہتے نظر آئے کہ نہیں ہم اپنے گھر میں، اپنے گالے میں، دکان میں ادھر ادھر پڑھ لیں گے، تو ان سے یہ کہا گیا کہ اس طرح سے جماعت قائم نہیں ہوتی ہے. جمعہ قائم کرنے کی جو شرطیں ہیں ان شرائط کے تحت ادھر ادھر جمعہ قائم نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک تو شرط یہ ہے کہ حاکم اسلام ہو، نائب سلطان ہو، قاضی شرع ہو. اگر اس کی حاکم اسلام نہیں ہے، نائب سلطان نہیں ہے، تو قاضی شرع ہو، مستقل جمعہ قائم کرے وہاں پر اور ہمیشہ کے لیے وہاں جمعہ قائم ہو رہا ہو. یہ چند شرطیں ہیں. ان شرائط کے تحت جہاں جمعہ قائم کیا گیا وہاں جمعہ کی نماز درست ہے، اور جہاں یہ شرطیں نہیں پائی گئیں وہاں جمعہ نہیں، بلکہ ان کے لیے ظہر کی ہی نماز پڑھنا ہے. تو اب جو حضرات اس طریقے سے کہ جہاں جمعہ کی نماز نہیں تھی اور انہوں نے جمعہ پڑھ لی ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، تو ان کے ذمے ظہر کی نماز باقی ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں، ان کے ذمے ظہر کی نماز ابھی بھی باقی ہے، لہٰذا وہ عمر میں کبھی بھی وہ ادا کرتے رہیں اور ان کے ذمے وہ قضا باقی رہے گی، ان کو ادا کر لیں. یہ لا علمی میں مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اس کی بنیاد پر لوگوں نے اس طرح سے پڑھ لیا ہے. بہرحال مسئلہ بتانا ضروری تھا، اس لیے میں نے بتا دیا کہ جو حضرات اس طرح سے جمعہ قائم کیے جہاں جمعہ کی شرطیں نہیں پائی گئیں ان پر ظہر ہی کی نماز فرض تھی، وہ ظہر کی نماز ادا کر لیں، اور جو نہیں کر سکے ہیں ابھی بھی وہ ان کے ذمے باقی ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آیا کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے جیسے شہر میں، تو جمعہ کی نیت کریں گے کہ ظہر کی نیت کریں گے. نیت کے متعلق بھی ایک اختلاف سامنے آیا کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جمعہ کے دن بھی ظہر کی نیت سے ہم پڑھیں گے، خالی فرض جو ہے وہ جمعہ کی نیت سے ہے، باقی سب ظہر کی نیت سے ہے. کچھ لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ 2 رکعت جو فرض پڑھی جاتی ہے وہ صرف جمعہ کی ہے، باقی اس کے بعد جو 4 رکعت سنت ہے وہ ظہر ہے، لہذا اس کو ظہر کی نیت سے پڑھیں گے. ایسا کچھ نہیں. جہاں جمعہ فرض ہے، جہاں جمعہ کی نماز کی ساری شرطیں پائی گئیں وہاں جمعہ کے دن ظہر نہیں ہے بلکہ وہاں جمعہ ہی ہے. جیسے اب اس وقت ہمارے لیے جمعہ ہی کی نماز فرض ہے تو ہم جمعہ ہی کی نیت سے جمعہ کی فرض بھی پڑھیں گے، اور 4 رکعت جو سنت موقدہ قبل الجمعہ ہے وہ بھی جمعہ کی نیت سے، یعنی 4 رکعت سنت موقدہ قبل الجمعہ اس نیت سے نماز ادا کی جائے گی. اور جو 4 رکعت فرض کے بعد ادا کی جاتی ہے وہ بھی 4 رکعت سنت موقدہ بعد الجمعہ کی نیت سے. پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ وہ بھی بعد الجمعہ کی نیت سے. اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے. یہ تو مطلق نفل کی نیت بھی کر لیں تو کافی ہے، اس میں لفظ جمعہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ نیت کا جو مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے، مگر کچھ لوگوں میں اختلاف ہو رہا تھا یا بات آ گئی اس لیے میں نے عرض کیا. اگر دل میں نیت یہ ہے کہ میں جمعہ کے دن کی 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ رہا ہوں، اگر زبان پر نہیں بھی لایا تب بھی اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل میں اگر ارادہ ہے، جس نماز کی نیت کا ارادہ ہے وہی اصل نیت ہے، لیکن زبان سے اگر ذکر کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر زبان سے نہیں کہے تب بھی دل میں ارادہ ہے تو وہی نیت کافی ہے. اس طرح سے جہاں پر ظہر کی نماز ہے وہاں پر ظہر کی نیت سے نماز ظہر ادا کی جائے گی. یہ چند اہم مسائل ہیں، ان پر توجہ دینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً شریعت مطہرہ کے مسائل کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. ایک خاص اعلان بھی آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اپنی سنی بڑی مسجد سے جو بھی دینی پروگرام نشر ہو رہے تھے، جاری تھے، کافی لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا تھا. لیکن بیچ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ تقریباً 7.5 مہینے یا 8 مہینے کے اس عرصے میں ایک تعلق بہت دور ہو گیا، تعلق تھوڑا سا ٹوٹتا نظر آیا. حالانکہ ہمارا جو تعلق ہے دین سے وہ ہمیشہ رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اگر سلسلہ بند ہو گیا ہے تو دین سیکھنا یا دین کا علم حاصل کرنا بند کر دیں، نہیں، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے. اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو، یعنی شروع سے لے کر آخر تک علم دین حاصل کرتے رہنا ہے.
بعض لوگوں نے اس کو خاص کر دیا ہے کہ بس دنیاوی علم حاصل کرنا اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے. ایسا نہیں، علم دین پہلے ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی جو دوسرے علوم جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں ان کو بھی حاصل کریں، اس میں کوئی ممانعت رکاوٹ نہیں ہے. لیکن دین کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. اس کا خمیازہ اس وقت بھگتنا پڑتا ہے جن لوگوں کو علم دین حاصل نہیں ہوتا ہے اور زندگی میں کوئی بات آتی ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب کسی معتبر عالم دین کے پاس جا کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں، جب مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو افسوس ہوتا ہے، ارے مجھے تو پہلے معلوم نہیں تھا. بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے طلاق دے دیا ہے اور بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں. طلاق دینے کے بعد بیوی کے ساتھ رہنا، جبکہ وہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، زندگی بھر حرام کاری ہوگی. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ طلاق تو دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد باہمی سمجھوتا کر کے چند لوگ ان کو ملا دیتے ہیں، ارے غصے میں دے دیا، وہ نہیں ہوتی ہے، چلو مل کے رہو. اس طرح سے زندگی بھر حرام کاری ہوتی ہے. ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، لیکن پھر کئی سالوں کے بعد جب مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو پھر وہ پوچھتے، افسوس کرتے ہیں کہ ہم کو تو معلوم نہیں تھا، اب کیا ہوگا؟ جو گناہ ہو گیا وہ تو ہو گیا. تو اس لیے جہالت کو دور کرنا بہت ضروری ہے. جہالت ہمارے لیے بہت بڑی وبا ہے. آج جو ہم نے کرونا وائرس کو بہت بڑی وبا سمجھا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی وبا جہالت ہے. جہالت بہت خطرناک وبا ہے. جب تک جہالت ہمارے اندر رہے گی کبھی ہمیں ترقی حاصل نہیں ہوگی. جب تک جہالت ہمارے درمیان رہے گی اس وقت تک کبھی بھی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کا سلیقہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. لہذا جہالت کو دور کرنا ہے، علم اور اخلاق مصطفیٰ کو عام کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.